قلب میں موجود علم سے اپنے آپ کو مزین کرنے والے، اور حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث کی معرفت، عظمت و محبت ذیشان بھی آپ حضرت والا کو نصیب ہوئی ہے۔ وہی دوسری طرف حضرت باندوی کی تربیت اور کاپود روی کی رہنمائی تو معروفی، فلاحی، مدنی اور سپونی کے نور نظر، وہی دوسری طرف شیخ عبد المجید الندیم کی دعاؤں کا ثمر، جنہوں نے فرمایا تھا کہ سعید الرحمن و حذیفۃ بن الیمان ابنان وسطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جامعہ کلکوا کے مدیر تنفیذی حضرت ابو حمزہ حذیفہ بن محمد غلام وسطانوی دامت برکاتہم العالیہ حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور سامعین اور عوام الناس سے خطاب فرمائے۔ زوردار نعرے کے ساتھ حضرت کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھائی یہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں، یہ بائیں جانب جو کھڑے ہوئے بالکل بیٹھ جائیں، پیچھے کے مجمع کو نظر نہیں آ رہا، بیٹھ جائیں۔ ان نوجوانوں سے گزارش نیچے بیٹھ جائیں، آسانی ہو جائے گی، بیٹھ جائیں۔ حضرت خود فرما رہے بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ ذکر اسپیکر کے سامنے کی بھی جو حضرات کھڑے ہوئے بیٹھے، ذرا بیٹھو نیچے، بیٹھ جاؤ، بالکل بسم اللہ بول کر بیٹھ جائیں۔ بستی کے حضرات بیٹھے، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة هو حسن الخلق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، اور ہمیں امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ویسے تو اس دنیا میں اللہ نے بہت سی مخلوق پیدا کی، مگر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جس مخلوق کو اللہ نے فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے وہ ہے حضرت انسان۔ حضرت انسان کے سلسلے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معزز بنایا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں آسمان، زمین، کائنات میں بہت سارے ستارے اور پہاڑوں کو، سمندر کو، تمام چیزوں کو پیدا کیا، مگر ایک طرف انسان کو بنانا اور دوسری طرف ان تمام مخلوق کو بنانا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے تخلیق عمومی سے پیدا کیا اور انسان کو تخلیق خصوصی سے پیدا کیا۔ کیا مطلب تخلیق عمومی کا اور تخلیق خصوصی کا؟ تخلیق عمومی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس کے لیے بہت اہتمام نہیں کیا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور ان 6 دنوں میں آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، اس کو بنانے سے پہلے اللہ نے کسی کو انفارمیشن دی، کسی کو معلومات دی یا نہیں، کسی چیز کو ذکر نہیں کیا۔ تو انسان کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کے تمام یہ جنرل کریشن ہے، اللہ نے جنرل طور پر یہ پیدا کیا۔ جیسے ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ایک جنرل ڈبہ ہوتا ہے اور ایک اے سی ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا، آپ کی تخلیق سے پہلے
حضرات ملائکہ سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ اس کو کہتے ہیں اسپیشل کریشن، کہ اللہ رب العزت نے ایک خاص مقصد کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا، اور اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے اس وقت جو سب سے افضل مخلوق ملائکہ تھے، ان ملائکہ کو اللہ نے جمع کر کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے کا ارادہ کر رہا ہوں جو مخلوق میری نیابت کا کام انجام دے گی، جو مخلوق خالق کی صفات کا پرتو ہوگی، ایسی مخلوق کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو خون بہائے گی اور زمین میں فتنہ اور فساد مچاتی پھرے گی. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں آپ کی تسبیح اور آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں صرف آگاہ کرنا چاہتا تھا، تم سے کوئی مشورہ نہیں مانگ رہا تھا. تمہیں یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اس طرح سے ایک ماحول بنایا، اور ماحول بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبریل کو زمین پر بھیجا گیا، اور مختلف زمین کے خطوں پہ جا کر آپ نے مختلف رنگ کی مٹی کو جمع کیا، اس میں پانی کو ڈالا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو ایک مدت کے لیے چھوڑ دیا. قرآن نے ان تمام کے تمام تفصیلات کو مختلف مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسکول میں یہ کہ انسان کیسے بنا، دنیا کیسے بنی، اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، مگر ہمارا مسلمان اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اس تفصیل کو جاننے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے ہونے کے بعد وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ایک مجھے اسکول میں پڑھا اور ادھر مجھے قرآن پڑھا تو دیا گیا، مگر میں نے قرآن کو سمجھا نہیں. جب قرآن کو سمجھا نہیں تو اس کے سامنے وہ تفصیل نہیں آئی، تو پھر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. اس کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور آج کی دنیا میں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے سے لوگ ہر مذہب والے اور ہر قسم کے لوگ، خاص طور پر جو بے دین اور ملحد ہیں، وہ اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں ہمارا نوجوان یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ آہستہ آہستہ ایمان جیسی عظیم نعمت سے دور نہ ہو جائے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہے، ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کیوں بنایا، کس مقصد سے ہم اس دنیا میں آئے، اور ہمیں اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے، اور ہم کیا کریں گے تو اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں گردش کرنے چاہیے، اور ہر انسان کو ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے چاہیے. فلاسفہ نے اس کے جوابات ڈھونڈے، انہیں ان کے جواب نہیں ملے. سائنسدانوں نے اس کے جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، انہیں اس کا جواب نہیں مل سکا. مگر اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ہر سوال کا جواب ہمیں دے دیا. اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کے ذہن میں سوال کہ مجھے کیوں بنایا؟ کہا ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. انسان کے ذہن میں سوال آیا کہ کیا صرف یہی دنیا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسان، کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کہا نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو ساری انسانیت اپنی قبروں سے اٹھے گی، اور اٹھنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی، اور ہر انسان سے اس کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا. اللہ پوچھے گا کہ کیا کیا تم نے؟
ہم نے تمہیں انسان بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں مسلمان بنایا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، ہم نے تمہیں مہذب زندگی گزارنے کے لیے شریعتیں تمہارے اوپر نازل کی، تم نے ان شریعتوں کا کیا کیا؟ تم نے کتنی میری بات مانی اور کتنی اپنے خواہشات پر تم نے عمل کیا؟ تم نے کتنا علم حاصل کیا اور کتنے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا، اور کتنا تم نے اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا حق ادا کیا؟ اس لیے انسان بن کر آنا جہاں پر بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر اس اہمیت کو سمجھنا کہ مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، یہ ہمارے نوجوان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ وہ ہے انسان اپنے وقت کو موبائل پر بیکار چیزوں میں استعمال کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کہ قیامت کے دن ایک ایک انسان انڈیویجل الگ الگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ پوچھے گا عن عمره فيما افنى، کہ زندگی کہاں گزاری؟ زندگی موبائل میں گزاری، زندگی گانے سن کر گزار دی، زندگی فلموں کو دیکھ کر گزاری، زندگی سیریلیں دیکھ کر گزاری، زندگی سوشل میڈیا پر گزار دی، زندگی تم نے اپنے آپ کو صرف مزین کرنے میں اپنی زندگی کو خرچ کر دیا۔ تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ تم چوراہوں پر موبائل لے کر بیٹھے رہو، تمہیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ تم موبائل کے اندر میں گیم کھیلتے رہو، تمہیں اس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ تم بد اخلاقی اور بدکرداری کا شکار ہو جاؤ، تمہیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ تم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے پھرو۔ یہ سارے سوالات اللہ پوچھے گا عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزاری؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو۔ خاص طور پر قرآن میں اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں وعن شبابہ فیما ابلا، ابھی تو ایک سوال کا جواب بندہ نہیں دے سکا ہوگا، فوراً اللہ کی طرف سے دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ کہا جوانی دندنگنے کے لیے ہم نے تمہیں دی تھی، جوانی اس لیے دی تھی کہ تم ٹیپ ٹاپ کے ساتھ گھومتے رہو، اذان ہو اور تمہارے سر پر جو نہ رہیں گے، جوانی اس لیے ہم نے تمہیں دی تھی فجر کی اذان ہو اور تم بستر پر سوتے پڑے رہو، جوانی اس لیے ہم نے تمہیں دی تھی کہ ظہر کی اذان دیتا رہے اور تم اپنی دکان کو چھوڑنے کے لیے، تم اپنے آفس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، عصر کی اذان ہوتے رہے اور تم میدان میں کرکٹ کھیلتے رہو، مغرب کی اذان ہوتے رہے اور تم گپ شپ میں مبتلا رہو، عشاء کی اذان ہوتی رہے اور تم لوگوں کی غیبتوں میں مبتلا رہو۔ اللہ پوچھیں گے وعن عمرہ فیما ابلا، کہاں گزاری زندگی؟ نوجوانی اس لیے دی تمہیں طاقت دی، تمہیں قوت دی، تم اپنے بلبوتے پر سب کچھ کر سکتے ہو، یہ سب کیوں دیا تھا ہم نے؟ تم ایسا سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی حساب نہیں لینے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، کہاں گزاری جوانی؟ اس لیے میرے نوجوانوں کان کھول کر سنو، اتنی آسان نہیں ہے موت کے بعد کی زندگی۔ موت کے بعد کی زندگی، اگر اس زندگی کو لاؤبالی پن کے ساتھ گزارا، اس زندگی میں اگر اپنے آپ کو انسان نہیں بنایا، اپنے اخلاق اور کردار کو نہیں سدھارا، اپنے آپ کو علم سے آراستہ نہیں کیا، اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اور اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، مسلمانوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم منہ بتانے کے قابل نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسانوں سے کہا جائے گا، سارے انسان آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آخر میں پیدا ہونے والا انسان سب کھڑے ہوں گے، اور سب کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ جس نے دنیا میں ہمارے لیے نماز پڑھی وہ سجدے میں چلے جائے۔ حدیث میں ہے کہ جنہوں نے واقعتاً اللہ کے لیے نماز پڑھی ہوگی وہ سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوگی
یا جنہوں نے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی ہوگی وہ سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے مگر ان کی پشت کو تخت کی طرح سخت کر دیا جائے گا. وہ ہزار کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے سجدے میں چلے جائے مگر ذرہ برابر بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سجدہ کر سکے. اور جب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا جنہوں نے دنیا میں ہمارے سامنے سجدہ نہیں کیا انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا, اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا. اگر ہم دن میں 5 نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے, آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں. دن بھر میں 20 رکعت فرض اور واجب ملا کر 20 رکعت ہوتی ہے, ہر رکعت میں 2 سجدے, تو روزانہ کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا اور ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں, 40 سجدے. کتنے؟ آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کا مطلب آپ نے 4 سجدے نہیں کیے. ظہر نہیں پڑھی 8 سجدے نہیں کیے. آپ نے عصر نہیں پڑھی اور 8 سجدے نہیں کیے. آپ نے مغرب نہیں پڑھی 6 سجدے نہیں کیے. آپ نے عشاء نہیں پڑھی 8 سجدے نہیں کیے. آپ نے وتر نہیں پڑھی 6 سجدے نہیں کیے. جو ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ اسے کہے کہ اس میرے دربار سے نکل جا, انک رجیم, تو مردود ہے, جو روزانہ 40 سجدے چھوڑے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا. اتنا آسان نہیں ہے میرے دوستو. ہم نے نماز کو بڑی ہلکی پھلکی چیز سمجھ لیا ہے, تو اس لیے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں نماز کی اہمیت نہیں رہی. ہم اپنی آخرت کو بھول گئے, ہم اپنی دنیا میں مست ہو گئے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پیسہ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اپنا ہو گیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میں تاجر بن گیا تو میں نے دنیا بھی خرید لی اور آخرت بھی خرید لی. میرے بھائیو, دوستو اور بزرگوں, فرعون کے پاس بھی پیسہ تھا, قارون کے پاس بھی پیسہ تھا, ابو لہب کے پاس بھی پیسہ تھا, ابو جہل کے پاس بھی پیسہ تھا, ابی بن خلف کے پاس بھی پیسہ تھا. کیسے کیسے سورما گزرے ہیں مگر ان کا 1 روپیہ بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا. اللہ کے عذاب سے کیا بچائے گا؟ اللہ کے عذاب سے تمہیں اپنا صحیح عقیدہ بچائے گا. اللہ کے عذاب سے تمہیں اپنے صحیح اعمال صالحہ بچائیں گے. تم نے نماز پڑھی ہوگی, روزہ رکھا ہوگا, اللہ کے عذاب سے تمہیں اپنے اخلاق حسنہ بچائیں گے. اسی لیے میں نے حدیث پڑھی, آج ہمارا پورا معاشرہ اخلاقی دیوالے پن کا شکار ہے. اخلاق کہاں ہے ہمارے پاس؟ ان الامم بالاخلاق اذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اللہ دنیا میں جس امت کو بھی عروج عطا فرماتا ہے پولیٹیکل اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے, وہ اس کے اخلاق کے بلبوتے پر عطا فرماتے ہیں. جس امت سے اخلاق رخصت ہو جاتے ہیں اللہ اس امت کو سیاسی میدان میں کمزور کر دیتے ہیں, وہ عروج سے زوال کا شکار ہو جاتی ہے. اور ہم اسی لیے زوال کا شکار ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اللہ کی مخلوق کو سوائے تکلیف پہنچانے کے اور کچھ نہیں کرتے. ہم مسلمان ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو دور کرو. ہم کہیں بھی اڑتے ہیں اور اپنی گاڑی کو پارک کر دیتے ہیں. آپ نے ایسی جگہ پر گاڑی کو پارک کیا جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, جتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے, کہا اس میں کیا گناہ ہے؟ نہیں, یہ گناہ ہے. آپ نے جو اصول بنائے ہیں ٹریفک کے, ان اصولوں کو توڑا, آپ نے گناہ کیا. آپ کے گھر کے سامنے پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, آپ نے گاڑی کو کھڑا کر دیا, آپ نے گناہ کیا. جو بھی ایسا کام آپ نے کیا جس سے اللہ کی مخلوق کو آپ نے نقصان پہنچایا, آپ کے نام اعمال میں کرام الکاتبین نے فوراً لکھ دیا کہ بھئی یہ بندہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے. اس لیے اپنے طریقے زندگی, اسٹائل لائف, اپنی زندگی ہم کیسے گزار رہے ہیں, ذرا اس پر ایک بار سوچیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایسی گزاری تھی؟ فرصت کہاں ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنے؟ فرصت نہیں ہے. ہم کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں,
ہمیں ایک دوسرے کی چگلی کرنے سے فرصت نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کو ستانے سے فرصت نہیں، ہمیں کہاں سیرت کے پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ کل میں پڑھ رہا تھا ایک مضمون، اس میں لکھا کہ ایک انگریز مسلمان ہوا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے، اسلام کی کس چیز نے آپ کو اپنی طرف کھینچا اور کیوں آپ مسلمان ہوئے؟ اس انگریز نے، میں اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے مگر ہمیں کبھی اسلام میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئی۔ اس انگریز نے کتنا پیارا جواب دیا۔ اس انگریز نے کیا کہا؟ اس انگریز نے کہا کہ جو شخص قرآن کریم کو براہ راست پڑھ لے گا اور جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے گا اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا جو قرآن کو پڑھ لے جس میں اس کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، جس میں اس کے سارے سوالات کے جوابات موجود ہے، جس میں حضرت علی فرماتے ہیں نبأ من کان قبلکم، کہ جس میں تم سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا، کیا ہوا، وہ سب موجود ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ کیسی کتاب! دنیا میں کوئی انسائکلوپیڈیا ایسا آج تک تیار نہیں ہوا، دنیا میں کوئی کتاب 1000 نہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے، ساری ذہانت کو خرچ کر دے۔ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ نہ تو قرآن کی ایک آیت لا سکتے ہیں اور نہ اس کا ایک ٹکڑا بنا سکتے ہیں۔ ایسی کتاب اللہ نے عطا فرمائی، مگر گھر کی مرغی دال برابر، ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جس قرآن کو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ذرا جا کر کسی مولانا سے معلوم کروں کہ یہ سورہ فاتحہ میں میرا خالق مجھے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ہلاکت خیز فتنے آئیں گے، اور صحابہ نے فوراً سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے ہم کیسے نکلیں گے؟ حضور نے کہا کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے گا دنیا کا کوئی فتنہ اسے ٹس سے مس نہیں کر سکے گا۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ اپنی زندگی پر غور کریں۔ ایک مجمع میں جمع ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، نعرے لگا دینا یہ کامیابی نہیں ہے، جوش اور جذبے میں آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے کا عہد کر کر یہاں سے اٹھے۔ کامیابی یہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو الیکشن جیت جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو علم حاصل کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ کوئی بڑا پروفیسر بن جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ بڑا تاجر بن جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تو کامیاب ہو جائے گا؟ کہا یہ ساری کامیابیاں صرف عارضی اور وقتی اور ٹیمپرری ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا قیامت کی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَقَدْ فَازَ، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ دنیا میں انسان امتحان دیتا ہے، 10ویں کا، 12ویں کا، اور امتحان دینے کے بعد اپنے رزلٹ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا رزلٹ آئے گا، اور جب اچھا رزلٹ آتا ہے کہ میں 90%، 95% آئے، تو وہ اپنا رزلٹ لے کر اپنے ابا کو بتاتا ہے، اپنی امی کو بتاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بتاتا ہے، اپنے دوستوں کو بتاتا ہے۔ کہا بالکل یہی صورتحال قیامت کے دن ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
وہ اسے ہوا میں لہرائے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ ہے میرا نام اعمال، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کہے گا؟ میں کامیاب ہو گیا، اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کا پروانہ مجھے دے دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آگے قرآن بیان کرتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہوگی، جس نے اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کی ہوگی، جس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہوگی، جس نے زندگی پر لوگوں کو ستا کر پوری زندگی گزاری ہوگی، اس کا کیا حشر ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ صرف اتنے پر بس نہیں کیا قرآن کریم نے، قرآن آگے کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور ہائے کاش کہ یہ حساب کا دن ہوتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کتنا برا فیصلہ ہوا ہے میرے حق میں۔ ابھی تو سوچ ہی رہا ہوگا، پشیمانی میں مبتلا ہوگا کہ کیوں میں نے اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دیا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں کو کہا جائے گا اسے پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ دو اور جہنم میں پھینک دو اسے۔ پھر وہ کہے گا، اللہ سے کہے گا لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین، اے اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، ایک دم صبح صاحب بن کے آؤں گا، ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہیں گے چپ گئی چڑیا کھیت، اب کوئی چانس نہیں، پیدا ہوا وہاں سے لے کر موت تک چانس ہی چانس تھا، آج اب کوئی چانس نہیں ملے گا، کہاں جائے گا تو؟ ہم نے سورج کو ختم کر دیا، ہم نے چاند کو ختم کر دیا، ہم نے زمین کو ختم کر دیا، ہم نے پہاڑوں کو ختم کر دیا، ہم نے سمندروں کو ختم کر دیا، کوئی جگہ ہی نہیں تیرے رہنے کے لیے، کہاں جائے گا؟ اب تو دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ ہے اللہ کی کتاب جو ہمیں یہ پیغامات دے رہی ہے۔ ہمیں 21ویں صدی میں آنے کے بعد اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی ساری سہولتیں ہمیں عطا فرمائی۔ ان ساری سہولتوں کے بعد تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر ایسی زندگی گزارنی چاہیے تھی کہ صحابہ اور ان کے پہلے جو لوگ ہم سے پہلے گزرے وہ بھی ہم پر رشک کرتے، مگر افسوس ہے کہ ہم نے نعمتوں کے ملنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ ہم نے نہیں سوچا کبھی کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے میرا خالق راضی نہیں ہوگا، وہ ناراض ہوگا۔ ہمیں تو دوسروں کو خوش کرنے کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنی دنیا بنانے کی پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ایک واضح پیغام یہاں سے لے کر جائیے۔ آپ اتنی محنت سے یہاں پر جمع ہوئے، آپ کو جمع کرنے کے لیے محنت کی گئی، ایک واضح پیغام لے کر جائیے کہ با مقصد زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ کیسی زندگی گزاریں گے؟ با مقصد۔ ہم بہترین امانت دار تاجر بنیں گے، ہم بہترین علم دین کے حاصل کرنے کے بعد بہترین عالم بنیں گے، ہم انجینئر بھی بنیں گے، مگر سچا اور پکا مسلمان بنیں گے۔ چاہے کتنی ہی ڈگریاں ہمارے پاس ہو، چاہے کتنی ہی تنخواہیں ہمیں مل جائے، چاہے کتنا ہی مال مل جائے، اگر دین نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز اس کا دین ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اپنے گھر کو ایمان اسلامی ماحول بنائیں۔ ہماری بہنیں بھی یہاں پر جمع ہیں، وہ بھی سن لیں، اگر کسی معاشرے میں عورتیں صحیح راستے پر آ جائے گی تو وہ معاشرہ اصلاح کی راہ پر آسانی کے ساتھ گامزن ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت خدیجہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول کو سنبھالا۔ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر کو سنبھالتی ہے، جو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناتی ہے۔ فاطمہ الزہرا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، کیسی تربیت کی اپنی بیٹیوں کی۔ فاطمہ آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بچوں کو پالنا بھی پڑتا ہے، حسن حسین کو ساتھ میں کھانا بھی بنانا پڑتا ہے، گھر میں جھاڑو بھی دینا پڑتا ہے، آٹا بھی پیسنا پڑتا ہے، ہاتھ میں زخم ہو گئے ہیں، اگر آپ کسی بادی کا انتظام کر دو تو اچھا رہے گا، گھر میں کوئی کام والی آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام والی کا انتظام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی فاطمہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ایسے ہی زندگی گزاری جاتی ہے مشقتوں کے ساتھ۔ کون فاطمہ؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اپنا سارا کام کرتی ہے۔ ہمارے گھر میں عورت دو چار کام کرے گی اور اس کے بعد کیا کہے گی کہ سارے جھمیلے مجھے ہی سر پر لے کر چل رہے ہیں۔ سارے کام کرتی تھی۔ حضور نے کیا کہا کہ فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آئی نوکرانی لینے کے لیے اور حضور نے ذکر اور ورد لے کر بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسی پیغام کو لے کر اس دنیا میں آئے تھے۔ لا تزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، کہ ہمیشہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے معمور رہے۔ آج ہماری زبانیں گالیوں سے بھری ہوئی ہے، آج ہماری زبانیں غیبتوں سے، چگلیوں سے بھری ہوئی ہے، آج ہماری زبانیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہم نہیں سوچتے ہیں بولنے سے پہلے کہ میرا یہ بولنا کس کے دل کو چھلنی کر دے گا۔ جو سمجھ میں آیا پک دیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ کیا سمجھتے ہو تم ایسے ہی بولے چلے جاؤ گے؟ کہ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو کلمہ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہو ایک ہے فرشتہ جو تمہارے ایک ایک کلمے کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ سارا ریکارڈ قیامت کے دن لا کر کھڑا کر دے، کہے گا یہ فلاں کو فلاں ٹائم پر گالیاں دی تھی، فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بڑی ذمہ دارانہ اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ کیجئے، اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کیجئے، اپنے آپ کو قرآن سے آراستہ کیجئے۔ ہماری مسجدوں میں قرآن کی دروس ہونے چاہیے، ہمارے گھروں میں کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے، ہمارے یہاں پر لوگوں کی ادھر تیری میری کرنے کی بجائے صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں اخیر میں شکر گزار ہوں مفتی محسن اور ان کے رفقا کا، اور ہمارے مہمان منور زما صاحب کا کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے اور آپ حضرات نے یہ ہمارا استقبال کیا۔ بہرحال ہمیں خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کو آپ اپنے دل کے کان سے سن کر جائیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہمارے اس پروگرام کی کامیابی ہے۔ صرف بھیڑ یہ کامیابی نہیں ہے کہ 5000 10,000 لوگ جمع ہو گئے، نہیں، کامیابی یہ ہے کہ کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ ہماری مسجدوں کو آباد کریں گے بھائی۔ ہماری عورتیں اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے بھائی۔ ہم اپنی عورتوں کو نماز پڑھائیں۔ شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو دین سکھایا ہے نہیں۔ حقوق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ شوہر پر جو حقوق ہے بیوی کے، اس میں ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ دین نہیں جانتی ہے تو شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین سکھائے۔ یہ فرض نہیں معلوم ہم کو، ہمیں فرض معلوم ہے کون سا؟ کہ سسرال میں سے فریز لینے کا۔ ہمیں فرض معلوم یہ ہے کہ گاؤں پر گئے اور اگر سسرال میں اچھا کھانا نہیں بنایا تو تیرے امی اور ابا نے اچھا کھانا بھی نہیں کھلایا مجھے۔ یہ حقوق نہیں ہے۔ جو حقوق نہیں ہے اس کو واجب سمجھا، اور جو حقوق ہے اسے ہم نے فراموش کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اوپر آ رہی ہے، اپنے اوپر آئی تو اس کو بھول گئے،
اور دوسرے سے وصول کرنا. اسی لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کا, ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے سے اپنا پورا حق وصول کرنا چاہتا ہے اور اس پر جو دوسرے کے حق ہے اس کو بالکل ادا کرنا نہیں چاہتا ہے. کہا یہ معاشرہ اسی وقت سدھرے گا جب اپنے اوپر جتنے حقوق ہیں ان سب کو جان کر ادا کرے, اور اپنے حقوق جو دوسرے پر ہے اگر دے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ اسے معاف کر دے. اگر ایسا معاشرہ بن جائے تو جنت کا نمونہ دنیا میں ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.